السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج جو ہے دا بیسٹ آف مینکائنڈ سیریز کا 9th پارٹ ہے۔ 9th ہے نا، 8 تو گفتگو تھا، 9th ہے الحمدللہ۔ اور جو لوگ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور الحمدللہ یہ ٹاپک سے آپ کو یہ چیز معلوم ہوں گی کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے ہمارے لیے خیر کی اور اچھی اچھی چیزیں بتا کے گئے۔ ہر طریقے کا، ہر چیز کا ہمارے پاس اسلام میں جو ہے پرابلم کے ساتھ سولوشن بھی ہے۔ اگر کوئی چیز منع کرتے ہیں تو اس کا پھر سولوشن اور آلٹرنیٹ بھی دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور اکثر جو ہے دشمن اسلام کیا کرتے، صرف اسلام کی وہ چیزوں کو بتاتے لوگوں میں کہ ارے بھائی اسلام یہ چیز منع کرتا، یہ چیز منع کرتا، لیکن ساتھ میں اسلام کتنے سولوشنز دیتا وہ نہیں بتاتے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غصہ اور اس کا علاج۔ ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرنا یہ تو سنیں، علاج بھی سنے ہوں گے ویسے انشاءاللہ آگے۔ تو کیا کیا ہے قرآن اور حدیث میں غصہ اور اس کے علاج کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کا بہت بڑا ویپن ہے غصہ، اور اس سے جو ہے اتنے ایول رزلٹس آتے، اس کے اتنے نقصانات ہوتے، آپ خود دیکھ لو، یعنی یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے غصے کا جو ہے کیا کیا نتائج، کیا کیا کانسیکوینسز آتے غصہ کرنے سے۔ اچھا، غصہ جو ہے کیا ہمیشہ حرام ہے؟ نہیں، اللہ آپ کو عافیت دے۔ غصہ ہمیشہ حرام نہیں ہے، غصہ کرنا بھی چاہیے۔ کب؟ جب دین کے معاملہ آ گیا، کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گالی دے رہا، نعوذ باللہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا، تو انسان کو غصہ نہیں آیا تو پھر اس کا ایمان کا جائزہ لینا پڑتا اس کے۔ یہ میرا پہلا خطبہ جو ہے سننے کا، دینے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے ممبر پہ چڑھنے سے بچا لے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، تو وہ علماء کا کام ہے، یعنی کم سے کم میرے لیے بول رہا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایسی چھوٹے موٹے کام کرا لے، اللہ قبول کرے۔ قاری صہیب میر محمدی صاحب میرے استاد جو تھے، جدہ میں بوادی بول کے ایک جگہ ہے، وہاں پر ڈٹکو میں جو ہے خطبہ ہوتا تھا کمپاؤنڈ وغیرہ میں بیچلرز کا، تو پہلا خطبہ تھا قاری صہیب صاحب کا، میں ان کا سننے گیا تھا لائف، ان کو جانتا بھی نہیں تھا میں، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب گیا سبحان اللہ، تو یہی ٹاپک تھا غصہ اور اس کا علاج۔ اب اپن تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ پوائنٹس لکھیں انشاءاللہ بتانے کی۔ اور قاری صاحب جو ہے سبحان اللہ، ان کے دلائل کبھی اگر سے وہ ویڈیو مل جائے یا کچھ مل جائے تو انشاءاللہ ضرور سنو، غصہ اور اس کا علاج۔ تو غصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرما رہے ہیں، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو، غصہ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصہ آنا جو ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں کہ غصہ نہیں آتا، انسان کو غصہ آتا، نیچرل ہے بھائی، تو لیکن اب اس کے ساتھ آپ کیسا ریئیکٹ کرتے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ زیادہ معنی رکھتا۔ تو غصہ آتا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن وہ معاف کر دیتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ دیکھو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد بول رہے ہیں والکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا تو غصے کو ضبط کر لیتے، غصے پہ کنٹرول کر لیتے اپنے غصے پہ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، بول رہے ہیں۔ غصہ آ جانا، اس کے بعد معاف کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غصہ آ جاتا، اپنے کو بھی آتا، سب کو آتا ہوں گا، غصے والے تو سبھی اکثر رہتے، بہت کم لوگ رہتے جو بہت زیادہ سافٹ رہتے ایک دم، ان کو غصہ آتا ہی نہیں۔ ایک ہمارے رشتہ داروں میں ایک تھے نوجوان، ان کے بچے بولتے تھے ہمارے پاپا کو سال میں ایک وقت غصہ آتا، ایک وقت آتا بہت غصہ کرتے، بس ایک وقت، وہ مشہور تھا سال میں ایک وقت، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ سال میں اگر ایک وقت غصہ آنا اور سال بھر غصہ نہیں آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی۔ نہیں یعنی غیر ضروری، اپنے پاس تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی غصہ آ جاتا، میرے کو بھی آتا، آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا، گھر میں بھی ذرا زور و شور ہوتا۔ میں خاص طور پہ نوجوانوں کا سیشن چل رہا اور سن رہے بھی ہوں گے، ذرا غصے پہ کنٹرول کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ، بدتمیزی، جواباں دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات آتی، حق پہ ہے بلکہ غصہ بول رہے تھے بھائی ہمارے، تو کبھی کبھی کیا ہوتا، ماں باپ کبھی کوئی چیز بولنے میں کچھ اس میں وہ لوگ غلطی پہ رہتے، لیکن ماں باپ ہے نا کبھی غصے میں نکل جاتا، کچھ بول دیتے، تو اپن حق پہ رہ کے بولتے ہم حق پہ ہے، بول کے ماں باپ کو جو ہے نا غصہ نہیں دکھانا،
حق پہ رہ بھی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مشرک اگر سے رہے بھی, اپنے پیرنٹس اللہ نہ کرے, تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اب شرک سے بڑھ کے کیا تو بھی چیز ہو سکتی. تو ماں باپ کے ساتھ غصہ, ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کے ساتھ غصہ, میجورٹی لڑائیاں کیا ہوتے, غصے میں کیا ہوتا, غصہ آنے کے بعد اس کو کیسا ہینڈل کرنا نہیں آتا, ریاکشن جو رہتا, گالی, بدتمیزی, گندے الفاظ, مار دینا, اور زیادہ لڑائی ہوئی تو قتل کرنا. قتل کوئی خوشی میں نہیں کرتا, گالی کوئی خوشی میں بھی دے دیتے گالیاں بعض لوگ لیکن وہ ٹائم پاس کو رہتے لوگوں کے, بس منہ پہ گالی ہے. لیکن غصے سے کیا کیا ہوتا, گالیاں دینا, لڑائی جھگڑا, کوئی چیز توڑ دینا, پھینک دینا. کئی جنوں کے موبائل جو ہے نا ٹوٹے جاتے, کیا غصے میں دیواروں کو مار رہے ہیں, ہوتا نا ایسا, پنچا مار لے رہے ہیں دیواروں پہ, ہاتھاں کاٹ لے رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. تو یہ چیز ہوتی, اور جا کے کیا ہوتا, قتل بھی ہوتا, یہ غصے سے ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اب پنچ مار رہا دیوار پہ تو طاقتور ہے نا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لڑے اور کشتی لڑ کے جیت جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کر کے غالب آ جائے, جیت جائے کشتی میں, بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو کر پالے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جائیے جی. اصل پہلوان کون ہے, جم میں جا رہا, 150-200 کلو اٹھا لے رہا, یا پچھاڑ دے رہا, ایک ساتھ 3-4 کو جو نا رکھ دے رہا دبا کے. کیا فائٹر ہے استاد, اسٹریٹ فائٹر ہے نا, تو مکس مارشل آرٹس آتے اس کو, ماؤ تھائی سکھا ہوا ہے, کک باکسر ہے. انہیں پہلوان نہیں ہے, کیونکہ کس کی زبانی پہلوان نہیں ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں انہیں پہلوان نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود سے بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی وحی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نا وہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یہ بات کہ انہیں پہلوان نہیں ہوتا جو لوگوں کو مار کے جو ہے نا غالب آ جائے. لیکن اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا, یہ اصلی مرد کی, اصلی انسان کی, اصلی ایمان والی کی پہچان ہے. معمولی بات ہے, سمجھ رہے ہیں, مار دینا ایزی ہے بھائی, پنچ مارے تو کبھی صحیح لگ جاتا, اپن ڈھیلے بھی رہے, دبلے پتلے بھی رہے تو ایک آدھ کہیں تو بھی چڑھ جاتا صحیح پنچ. غصہ آنے پہ کنٹرول کرنا, انہیں سامنے والا اپنے کو گن رہا کہتے پن خاموش ہے, اللہ اکبر, یہ پہلوان ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی بندے نے اللہ کے نزدیک غصے کی گھونٹ سے بڑھ کے اجر والا گھونٹ نہیں پیا کرتے. غصے سے گھونٹ تو پانی کا بھی گھونٹ ہوتا, زمزم کا بھی گھونٹ ہوتا, بہت سارے گھونٹ ہوتے نا, لیکن غصہ کے ٹائم پہ غصے کا گھونٹ پی جانا بولتے. دیکھو, غصے کا گھونٹ پینا اللہ کی رضا کے لیے یہ سب سے بہترین ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا امیجن کرتے ہوئے چلو, اپن غصہ آیا تو کیا حال ہوتا اپنا. میں میرا سوچ لے کے بول رہا ہوں, آپ بھی اپنا سوچ کے جو ہے نا سنو, ارے ہاؤ کیا ہوتا اپنا حال, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے غصے میں انسان. تو سبحان اللہ, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے, اب دیکھو آپ, اللہ اکبر, جس شخص نے غصے کو روکا حالانکہ اسے اپنے غصے نکالنے کا اختیار تھا. اب کیسا ہوتا ہے, غصہ آ گیا, اختیار ہے. اختیار کیسا ہے, مثال کے طور پہ کوئی کمزور سامنے کھڑا ہے, اپن دنا دن رکھ دے سکتے اس کو, رائٹ, غصے میں. کام کرنے والا ہے, اب کام کرنے والا سیٹ کو کیا بولتا, غصے میں آئے تھے, کام کرنے والی ہے. اصل انسان کی پہچان کب ہوتی معلوم, جب اس سے چھوٹے والوں سے, کمتر لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آتا نا, جب اصل پہچان ہوتی. سیٹ بڑے لوگوں سے, بڑے اپنے سے عہدے والے, پولیس والے ہو گئے, بزنس مین ہو گئے, کوئی لیڈر ہو گئے, ان کے ساتھ جی صاحب ہی بولتے. کچرا پھینکنے والے سے معاملات, اخلاق, گھر میں کام کرنے والے, آپ کتنے بھی اچھے دین کے کام کر رہے ہو لیکن صفائی والے کو رکھے, آپ مسجد کے خادم ہیں, جو بھی ہے, ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہے آپ کا, یہ کاؤنٹ ہوتا. دب کے تو سبھی اچھا رہتا, پولیس والوں کے سامنے جو ہے نا آپ نہیں بول سکتے, رہی بول گئے, ٹھیک ہے. تو ایسی بات ہے. تو اپنے سے جو کمتر, یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے, جس شخص نے غصے پہ جو ہے نا غصہ روکا جبکہ اختیار تھا, اپن کر سکتے تھے اس کو کچھ بھی غصے میں, لیکن نہیں کرا انہیں, پھر بھی کس لیے, اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے سب تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے, کہتے ہیں بلا کے فرمائیں گے جو حور چاہیے اس کو پسند کر لو. کیسا مسکراتے, دیکھو حور بولتے کہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو جو ہے, اب یہ بری بات نہیں ہے, لوگ جو نا ارے کیا ہے حور حور بول کے مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مخلوق کو کیا چیز پسند ہے. اپن اللہ کی جو ہے نا جو چیز بتا کے اللہ اپنے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اس کو اپن برا سمجھیں گے تو اپن اللہ کے خلاف اور قرآن کے خلاف سمجھ رہے ہیں برا. اپن اپنے بچوں کو چاکلیٹ دے کے بلاتے, بچے کو پوچھتے کیا چیز پسند ہے, اس کو اپنے کو معلوم ہے یہ چیز پسند ہے تو اس کو دے کے بلاتے, بیٹا تیرے کو میں یہ آئس کریم دیتا ہوں اگر سے تو بات سنا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو کیا چیز پسند ہے, اس لیے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ حور کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں. یہ بری بات نہیں ہے, عیب کی بات نہیں ہے,
نعوذ باللہ جو ہے نا حرام کاری کی بات ہی نہیں ہے, حرام کی چیزاں دیکھنے اپنے کو افسوس نہیں ہوتا, زنا کی چیزاں دیکھنے افسوس نہیں ہوتا, گندے گندے فلمیں اور جو نا سیریلاں دیکھنے افسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حور کے بارے میں بولے تو بڑا ارے کیا رے بھائی آدمیاں ہورا ہورا بولتے ہیں. جا کے قیامت کے دن سوال کر لو اللہ سے, ہم تو نہیں بول سکتے کچھ بھی. آپ کو اتنا ہی اگر اعتراض ہے, آج آپ لکھ دیں گے. یہ بہت دشمن اسلام بھی اس پہ بہت رکھتے, حوروں کا مذاق اڑاتے. نادان ہے بیچارے, نہیں معلوم نہ لوگوں کو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خیال رکھے اپنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو غصے پہ کنٹرول کر لیا, ایسے ٹائم پہ جب کر سکتا تھا, اللہ بلا کے اس کو بولیں گے جس جو حور میں سے چاہیے. کتنا آسان ہے دیکھا گیا تو, لیکن اتنا مشکل بھی ہے. اس کو آپ کو جو ہے نا ٹریننگ دینا پڑتا اپنے دل کو, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. اور ایک روایت ہے ایسی جو کنٹرول کر لیتا, کہتے اختیار رکھنے کے باوجود قیامت کے دن اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتے. کہتے اللہ اکبر, قیامت کے دن دل مطمئن ہونا معمولی بات ہے. قیامت کی ہولناکیوں کے واسطے اپن جو ہے نا دعائیں کرتے, اللہ بچا لے, عرش کا سایہ دے دے. تو جب بھی یہاں پر الحمدللہ فضیلت ہے, دیکھو سبحان اللہ. بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت جب آری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے, فحش کلامی نہیں کرتے تھے, اور جب غصہ آ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسا کیا کرتے تھے. یہاں پہ بھی ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا طرز عمل تھا, کیسا ان کے ایکشنز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو کیا بولتے تھے, کہتے ہیں بہت سے بہت کیا ہو گیا یہ شخص کو بولتے تھے, کہتے اللہ اکبر, نام بھی نہیں لے کے. دیکھو ابھی کبھی کبھی کیسا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو کیا ہو گیا, ایک جنرلائز کر کے بات, یعنی سمجھ رہے ہیں آپ, ایک عمومی بات کرتے, پرٹیکولر ایک کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کرتے. اور ایسی بات کرتے, آپ سیرت میں سنے ہوں گے 4-5 لوگ رہتے, اس میں سے ایک شخص کو بولنا ہے تو ایک جنرل بات کرتے تھے. کہتے آج کل لوگ جو ہے نا بہت جھوٹ بول رہے ہیں, تو انہیں سمجھ جاتا. کیا انداز ہے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ اکبر. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو کیسا معلوم ہوتا صحابہ کو, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر, چہرے سے معلوم ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں لال ہو جاتا چہرہ. ایک دفعہ ایک شخص آ کے شکایت کرنے لگا, وہ فلاں شخص جو ہے نماز لمبی لمبی رکعتیں پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں لال ہو گئے تھے. لوگوں کو تکلیف نہیں دینا ہے نماز پڑھاتے ہوئے بھی, آپ کو اکیلے پڑھنا ہے طویل نمازیں پڑھو, لمبی نمازیں پڑھو آپ, لیکن لوگوں کو تکلیف کا احساس کرے. رحمت للعالمین ہے. آج یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ بنا سمجھے سوچے بول دیتے. یہ بیسٹ آف مین کائنڈ ایسی نہیں بنے, یہ خود پہ عمل بھی کرے اور لوگوں کو سکھا کے بھی گئے. آج آپ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ چاہے وہ کتنے بھی بڑے مانے جاتے ہوں گے, ارے بھائی یہ بہت اچھے ہیں, انسانیت کے لیے, ہیومینٹی کے لیے کام کرے, تو بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم, پرابلمس بتاتے, بھائی یہ نہیں کرو, ویسا ہے, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, رائٹ, سگریٹ ہم پیے تو کینسر ہو جاتا. سولوشن اور اس کو نکلنے کا طریقہ نہیں, بہت کم جنے بتاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے نکلنے کا طریقہ بتائے. نوجوانوں شادی کر لو, خواہش ہے شادی کر لو, شادی نہیں کر سکتے تو سولوشن کیا ہے, روزے رکھو بولے. ہر چیز میں آپ اٹھا کے دیکھو آپ. تو ویسی اب جو ہے غصہ تو معلوم ہوگا کہ غصے کے کیا کیا ہے, غصے کا علاج کیا ہے, کچھ معلوم آپ لوگوں کسی کو معلوم ہے تو کچھ ٹرائی. اللہ آپ کو عافیت دے, بارک اللہ. اچھا پینے کا ہے, دلیل ہے, اچھا اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ. چلو الحمدللہ, ہم جو ہے کچھ اور بھی ہو سکتے, میں کچھ 5-6 پوائنٹ جو ہے احادیث سے اس میں نوٹ کیا ہوں الحمدللہ, دیکھتے ہیں. چلیے پہلے تو سب سے پہلے جب غصہ آ جاتا نا, تو آپ کو آپ کے سب سے زیادہ چاہنے والے آپ کے کون ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, کوئی بھی ہوتے نا, ان کی ایڈوائس پہ غور کرتے اپن. اگر آپ کو کوئی حالات گزر گئے, ایک دم غصہ آ گیا, تو آپ کو یاد آتا رہے پپا بولتے رہے ایسا کرنا, امی بولتے. تو سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے کون ہیں, اللہ تعالیٰ ہے. اور کون ہے چاہنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اپنے کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا, ماں باپ بھی نہیں چاہ سکتے. آپ اگر ماں باپ کے جو ہے نا خلاف بولنا شروع کریں گے, نئی بات سننا شروع کریں گے, کتنے بھی ماں باپ ہرٹ بول کے وہ کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں کرتے اپن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا امت آئیں گی, یہ کریں گی, یہ خود ہی بولے نا روڈ پہ زنا ہوگا, جھوٹ عام ہو جائیں گا, اس کے باوجود بھی دعا کرتے گئے اپنے لیے. پھر قیامت کے دن سفارش بھی کریں گے, اپنی شفاعت بھی کریں گے, سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کو ذہن میں لانا, غصہ آتے یاد رکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, غصہ آتے ہی پہلے کیا کرنا, ایڈوائس پہ غور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ایک شخص آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے کو ایڈوائس کرو, کوئی نصیحت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے غصہ مت کرو. پھر پوچھا, پھر غصہ مت کرو. بار بار انہیں پوچھتے گا تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ایڈوائس کرے, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. سبحان اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے. مسند احمد میں روایت ہے یہی. تو وہ شخص جو ہے نا سوچا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں غصے کا. جب اس کو معلوم ہوا کہ غصہ جو ہے پورے ایولز کی جو ہے نا کمبینیشن ہے, کیوں نہیں, پورے جو ہے نا خرابیوں کی جڑ ہے غصہ, یعنی بار بار بولنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بولتے تو اس کے پیچھے بہت ڈیپ میننگ رہتی.
تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے انہیں سوچا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ تمام کی تمام ایول جو ہے نا یہ جو ہے نا غصے سے نہیں ہوتے. اپن جو پہلے سے آ رہے ہیں دیکھو آپ, اخلاق, نرمی, گفتگو, گالی, یہ سب کہاں سے سٹارٹ ہوتا؟ غصے سے سٹارٹ ہوتا. نہیں نارمل آدمی کہیں کرتا بھائی, بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کرتا, گفتگو میں غیر غلط بات نہیں کرتا, غصے میں آنے کے بعد ہی کرتا. اور پھر غصہ کرنے کے بعد کیا ہوتا, اکثر اپن غصہ کر دے کے نا, اکثر الحمدللہ اچھے لوگوں کو کیا ہوتا, غصے میں کچھ کرے بعد ریگریٹ ہو جاتا. اچھے لوگوں کی عادت ہے, ورنہ تو چکنے گھڑے بولتے دیکھو ہم نے, مار کے چلے جاؤ, کیا ہونے کا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, قیامت میں کوئی پکڑ لو نہیں پکڑ لو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پورا ڈبا کے انہیں زمین میں دھسا دیا, بعد بھی انہیں ہنستے ہوئے چلے آتا. اللہ محفوظ رکھے. یہ بے غیرت چکنے کھڑے قسم کے لوگ ہیں, یہ ایسے بد احساس ہونے سے اللہ ہم کو, ہماری اولاد, ہماری نسلوں کو بچا لے. یہ عجیب قسم کے لوگ رہتے. تو اب آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, آپ لوگ بولیں گے بھائی کبھی کبھی لوگ بہت جو ہے نا پھرا دیتے, فل غصہ آ جاتا. نہیں ہوتا, انسان ہے بھائی, اپنے کو بہت تکلیف دینے والے بھی ملتے ہیں اور اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک بات یاد رکھو آپ, جب تک آپ کے اندر غصے کی آگ رہیں گی نا, اور ریونج کا جو ہے نا آپ کے اندر ایک دماغ میں چڑھ جاتا, ارے بھائی اس کا بدلہ لینا ہے, انہیں جب تک برباد نہیں ہوتا میرے کو سکون نہیں آتا, جب تک اس کو سزا نہیں ملتی. نہیں میرے بھائی, اللہ پہ چھوڑ دو آپ, اللہ پہ چھوڑ دو آپ. جب اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اب وہ دیکھنا انہیں برباد ہونا جانتے ہو, چھوڑ دو, اللہ پہ آگے بڑھ جاؤ. اس کا حال حسبی اللہ و نعم الوکیل, بولو اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میں آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں اس کو, خلاص آگے بڑھ جاؤ. تو کیا ہوتا, آپ سکون سیٹسفائیڈ رہتے, پیس میں رہتے. میں چیلنج کروں آپ کو, جب تک کہ آپ کے دل میں جو ہے نا بدلے کی آگ رہتی نا, جب تک آپ جو ہے نا پیسفل نہیں رہ سکتے. تو کیا ہوتا, اب آپ دیکھنا چاہتے اس کی بربادی, نہیں ہوئی تو کیا ہوتا, اور اندر سے شیطان اور پکاتا, ارے کیا رہے انہیں اپنے کو کر کے بھی خوش ہے, حالانکہ اس کا خوش رہنا جو ہے نا اس کے لیے عذاب ہو سکتا, کیونکہ انہیں نادمش نہیں ہو رہا. نادم ہوا تو توبہ کر لے سکتا, آ کے آپ سے معافی مانگ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیے, انہیں مست ہے, اس کو ظلم کر کے, اس کو ظلم کر کے, اس کے پیسے کھا کے, اس کو ظلم کر, مست ہے انہیں. قیامت کے دن جو ہے نا جب دربار لگ جائیں گا دینار درہم کا, جب لے لو ختم, مزے میں آرام سے. تو کبھی بھی جو ہے آپ کو کوئی تکلیف دیا, اللہ نہ کرے دو تکلیف, تو آپ اللہ پہ چھوڑ دو میرے بھائی. بدلہ لینے کے چکروں میں مت جاؤ. کبھی بدلہ لینے میں کیا ہوتا, زیادہ لے لیتے اپن. انہیں ایک پنچ مارا تو اپن 3-4 پنچ مار دیتے, انہیں ایک گالی دیا تو اپن اس کے ہاتھاں پاؤں توڑ دیتے, اب اس کا جواب دیتے اپن بڑے ہو. تو بدلے کی آگ جو رہتی نا, اس کو بجھانے کی کوشش کرو. تو پہلی چیز ایڈوائز ہے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بخاری کی روایت ہے کہ جو 2 لوگ لڑ رہے تھے, ایک آدمی کو جو ہے نا رگ پھل گئی, غصے میں آنکھیں وہ ہو گئے اس کے لال ہوتا دیکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں ایسے کلمات بتاتا ہوں, اگر انہیں پڑھ لینا تو اس کا غصہ فوراً چلا جائے. اور وہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم جو ہے اللہ کے ذکر کو, اللہ کے نام کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں, اپن سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. ہر کام آپ بسم اللہ بول کے کریں گے نا, اتنی برکتیں ہیں میرے بھائی. بسم اللہ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کپڑے پہنو, بسم اللہ بول کے کپڑے اتارتے خود بھی بسم اللہ بولنا ہے, معلوم ہے نا, نہیں تو شیطان آپ کو ننگے دیکھ لیتا. بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں رقیہ کرتے, کئی وقت معلوم ہوتا رہے بھائی جن, ارے آ گیا آنکھ پہ, عاشق جن آ گیا, کئی کو آتا دیکھ لیتا آپ کو, براہنے ننگے نیکڈ نیوڈ دیکھ لیتا آپ کو. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے. ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ پڑھ لیں گے آپ تو آپ کا غصہ الحمدللہ فوراً ہٹا. کتنی مشکل ہے, کتنی دیر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5 سیکنڈ کر سکتے نا, عادت بناؤ. اللہ نہ کرے اگر غصہ ہے آتے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لو الحمدللہ. یہ دوسرا جو ہے علاج تھا غصے کا. تیسرا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, مسند احمد کی روایت ہے کہ غصہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاموش ہو جاؤ, بی سائلنٹ, خاموش ہو جانا. یہ بہت بہترین ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے. غصہ آتے تیری فلاں یہ وہ چیزاں پھینک دینا, ہاتھ اٹھا دینا, کچھ بھی ہوتا. خاموش ہو گئے تو آپ کا کتنی دیر رہتا بھائی غصہ, کتنی دیر رہتا. آپ خاموش ہو گئے, غصہ آ گیا تو اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے 4 5 10 15 منٹ خود ہی چلے آتا. وہ 10-15 منٹ میں آپ ایسے حرکتیں کر دیتے, کبھی امی کو جواب دے دیتے, کبھی ابو کو دے دیتے, کبھی ہسبینڈ وائف کو بول دیتی, کبھی وائف ہسبینڈ کو بولتا. بعد میں ارے یار, اب وہ ایک الفاظ سے آپ کا رشتہ کتنا کہ خراب ہو جاتا. اب وہ رشتہ سنبھالنے کے چکر میں, شادی شدہ لوگ ہیں تو لوگوں کو معلوم, اب غصے میں آ کے ہسبینڈ صاحب وائف کو بول دیتے, اب وہ بولنے کا 5 منٹ کا رہتا, چلتا 5 دن کا. ارے بھائی کئی کو بولا کہ بول کے سوچتے, تو ذرا کنٹرول کر لینا نا بھائی. ویسی عورت کا بھی معاملہ رہتا, کچھ تو ہی بول دیتی, اب ہسبینڈ کو دل کو لگ جاتی, اب انسان ہے دونوں کو لگ سکتی. تو وہ 5 منٹ کی بات کو کنٹرول کر لیں گے, سائلنٹ رہیں گے, تو 5 دن کی ٹینشن سے دور رہ سکتے بھائی. تو خاموش ہو جاؤ, یہ بہترین علاج ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سو. اچھا, اور ایک ہے سبحان اللہ بھائی, جیسا بتائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غصہ آ گیا تو کھڑے ہے تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہے تو بیٹھ جانا چاہیے. اور اگر پھر بھی غصہ ٹھیک نہیں, کم نہیں ہوا تو لیٹ جانا چاہیے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اصل جو ہے نا آپ اونٹ کو پانی پلانے لے کے گئے تھے, تو کچھ چیز تھی, لوگ بھی لائے تھے,
تو وہ گڑبڑی میں کوئی بھی دھکم دھکی میں جو نا ہوتا دیکھو وہ ٹوٹ گیا تو اب اونٹ کو پانی پلانا, ریگستان میں پانی ملتا مشکل سے, اب وہ پانی ٹوٹ گیا. ابو ذر کیا کرے, بیٹھے تھے لیٹ گئے, کھڑے تھے بیٹھ گئے, پھر لیٹ گئے, پھر یہ حدیث بیان کرے, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ, پھر بھی نہیں غصہ ہوا تو لیٹ جاؤ. اب اگر سے آپ لوگ سوچو سبحان اللہ, اپن جو ہے نا چھتوں پہ ٹی شرٹاں اتار کے اور بائک پہ جو ہے نا ایک پیر ادھر کر کے تماشے کر کے فوٹوਆਂ ویڈیوਆਂ لیتے, جب شرم نہیں آتی لیٹتے اپن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا پوری بھاڑ میں چل جاؤ, کچھ بھی ہو جانے دو, لیٹ جائیں گے, کیا ہونے کا ہے اگر غصہ نہیں جا رہا تو. یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کا اپنے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے, آمین. نہیں صحابہ اسی سے, وہ مارکیٹ رہن دو, کچھ بھی رہن دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کر دینا ہے, ختم. غصہ آیا بیٹھ گئے, نہیں لیٹ جاؤ, ختم. پبلک کرے کیا ہوا بھائی, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں ان کا چاہنے والا ہوں, اللہ اکبر. تو اب کیا ہوتا آپ لوگ, مگر اس میں حکمت کیا ہے دیکھے, محدثین فرماتے انسان کھڑا رہا تو جو نا غصے میں بدلہ لینے کے یا مارنے کے چانسز زیادہ ہے, بیٹھ گیا تو کیا کرتا, نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ, لیٹا تو اور بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, کیا حکمت ہے دین اسلام میں. یہ اگر سمجھے تو اپنا ایمان بھی تازہ نہیں ہوتا. کیسا ہے دیکھو, کھڑے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے تو لیٹ جاؤ. تو پھر اور غصہ نہیں کرنے کے بینیفٹس یاد رکھنا. اپنے کو کیا فائدہ مل رہا, انسان لالچی ہے, اس کو کچھ تو بھی ہونا, ریٹرن میں ہونا. ایسا فری میں جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہونا. انکنڈیشنل لو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ایگزسٹس. سیریسلی کنڈیشنس رہتے, چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو, ماں باپ کا ہو, یہ کرے تو ہی محبت ملتی. بات نہیں سنے لاٹھوری کرے تو کوئی بھی نہیں کرتا محبت. تو کنڈیشنس رہتے. انکنڈیشنل میں سمجھتا ہوں بہت حد تک پہلے کے زمانے میں, اللہ محفوظ رکھے, آج کل نہیں نظر آتا. ماں کی محبت انکنڈیشنل دکھتی, لیکن آج نہیں ہے وہ بہت زیادہ, کیونکہ ہم بھی بہت سارے کیسز دیکھتے. اللہ محفوظ رکھے ماں باپ کا وہ کہ قیامت سے پہلے شاید ہوں گا, اللہ عالم, قیامت میں بھی یہی ہوں گا, ماں جو ہے نا بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو یہ آج کل اتنا ماں کا, مگر پھر بھی بول سکتے آپ. باپ, میں بھی باپ ہوں, باپ کی کبھی پھری تو جا بھائی جا بول سکتا نہیں. بچوں کو بولتا تھوڑی دیر کے لیے, بھائی اے چلو سننا ہے سنو. ماں کیا کرتی ذرا, کبھی کبھی ماں کی محبت میں تھوڑا بگڑ بھی جاتا بچہ. تو انکنڈیشنل وہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو یاد کرنا ہے, ارے کیا بینیفٹس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا, حور کو یاد کر لینا, حور کو جی حور کو یاد کر لینا. ارے حور ملنے والے استاد فری میں, وہ بھی غصے پہ کنٹرول کر لیے. قیامت کے دن جو ہے نا دل مطمئن کر دیں گے اللہ تعالیٰ, غصے پہ کنٹرول کر لیا تو. اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کو پسند کرتے. یہ سب فائدے ہیں نا, بینیفٹس اور بھی بہت ہے. تو کبھی بھی آپ کو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو کیا ملنے والا ہے, رے بھائی صبر کرے تو یہ ملتا, بول کے معلوم رہا تو کچھ کریں گے فوراً. یہ جو ہے نا یہ یاد کر لینا. یقین مانو آپ, اگر سے غصے پہ کنٹرول کر کے ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے نا, میں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات پہ امید ہے, بڑی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو اتنی خوشحال کر دیں گا. شادی شدہ زندگی تو ایسی اسموتھلی جائیں گی. یہ مین چیزیں یہ ہے, ریئیکٹ جلدی کرتے فوراً. اپن میں بھی ہوں, آپ بھی, سب. خاص طور پہ شیطان ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت آتا ہے, اس لیے بولوں آپ لوگوں کے پاس کی شادیاں نہیں ہوئے. یہ ٹریننگ انشاءاللہ تعالیٰ میرڈ لائف سیریز بھی اسٹارٹ ہو رہی, تو یہ بھی ایک آتا غصے کا, تو سمجھے آپ. تو پھر اور ایک روایت ہے ابو داؤد کی ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو آپ جو بولے کیا ہے علاج, وہ ضعیف بولے, لیکن ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو فتح الباری جو ہے بخاری کی شرح کرے اور بلوغ المرام جو لکھے ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک یہ روایت حسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غصہ کس کی طرف سے آتا, شیطان. شیطان کس سے بنا ہوا ہے, آگ سے بنا ہوا ہے. تو آگ کس سے بجھائی جاتی, پانی سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وضو بنا لینا. تو اگر کوئی بھائی نہیں شیخ البانی کی ہی تحقیق پہ مانتے ہوئے اس کو ضعیف ہی سمجھتے تو ان کے اختیار میں ہے, وہ کوئی عالم سے پوچھ کے اس پہ عمل کرے. اگر کوئی بھائی سمجھتے نہیں, ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث نے اس کو حسن کہا, آپ عالم سے پوچھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیں, وہ بھی آپ کی مرضی ہے, آپ تحقیق کر کے اس پہ یعنی وہ کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو وضو بنا لینا بھی ایک طریقہ ہے. اور کیا ہوتا ایکچولی جو ہے, بہت سارے لوگ جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے, اللہ کیا کیا طریقے بتاتے معلوم آپ لوگوں کو غصے پہ کنٹرول کرنے کے. 1 to 10 گننا اور 10 to 1 گننا کہتے واپس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. یہ پروسیس ٹائم کا. ایکچولی یہ جو ہے آپ کرے تو کچھ بھی نیکی ملی, نیکی تو نہیں ملتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو آپ کو نیکی کیوں مل رہی ہے, ایک تو اللہ کا وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. ٹائم تو وہی ہو رہا ہے, دیکھو سبحان اللہ, حالانکہ 5 سیکنڈ ہو رہی ہیں. تو آپ جو ہے نا کوئی بھی چیز کو آپ ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا وہ کرے تو آپ معاملہ سیٹل ہو جاتا. ریئیکٹ مت کرو. اور ایک جو ہے نا تجربے کے ساتھ اہل علم بھی بولتے ہیں, اور آپ لوگ تجربہ ہم بھی کرے ہوئے, آپ دیکھو. اور ایک چیز کا ہے, غصہ آ گیا نا گھر میں تو جگہ چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ آپ. اب اگر سے آپ بیٹھ نہیں سکیں, لیٹ رہے نہیں, کبھی کہا ہوتا بیٹھے لیٹے بھی تو سامنے والا جو ہے نا خاموش نہیں بیٹھتا, کیا لیٹ کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہاں او ہو اتنا غصہ ہے, چلو اٹھو, بولتے
پھر اپنی بھی پھر آتی, خاموش نکل جاؤ. سب سے بیسٹ چیز ہسبینڈ وائف کی یہ ہے کہ ہسبینڈ کو غصہ آ جائے تو گھر کے باہر چل جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, آپ کا بھی موڈ ٹھیک ہوا تھا, کوئی دوست سے مل کے آ جاؤ, ایک 10-15 منٹ میں آتے ایک 5 روپے کا 10 روپے کا چاکلیٹ لا لو. اب 5-10 روپے بڑے بولتے آپ لوگوں نے کیا کاظم بھائی بہت چیزیں بولتے رہے آپ بڑے چیزیں, بہرحال گفٹ از اے گفٹ, کچھ بھی لا لو. اب وہ 15 منٹ کے بعد آپ کا بھی موڈ ٹھیک ہو جاتا, میڈم بھی جب تک ٹھیک ہوئے تھے پھر جو ہے نا ذرا ہوا تھا. اب وائن 15 منٹ بیٹھ کے گھس کر لیتے رہے تو لمبی چلی آتی, پھر وہ لمبا چلتا ہو 15 دن تک چلتا ہو. تو بھائی کچھ بھائیاں جو ہے 2-3-4 شادیاں کرنے کی امید رکھتے ہوں گے. اب اولاد کو تو اور مشکل ہے, ایسا لڑ لیتے رہے تو ایک میں مشکل ہو جاتی. تو اب یہ کمپلینٹس آنا شروع ہوتے کہ کیا ہے انہوں بلا کے 4 شادیاں کرو بول رہے ہیں بچوں کو. اللہ تعالیٰ جو چیز کو حلال رکھا اس کو حرام نہیں سمجھنا, نہ ہی برا سمجھنا. شرائط ہے اس کے بھی, کنڈیشنز ہے, اگر کوئی وہ فلفل کر سکتا تو عیب نہیں ہے, کرنا چاہیے. کیونکہ ویڈوز ہے, ڈیورسیز ہے بہت سارے, یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی کوئی بری بات نہیں ہے, عیب نہیں ہے. عیب سمجھو نا افیئرس کو, عاشقی کو سمجھو عیب, گندے چیزوں کو, حرام کاری کو, زنا کو سمجھو عیب نہیں, اس کو نہیں سمجھتے. حلال چیزوں کو, دوسری شادی کو عیب سمجھو, داڑھی کو عیب سمجھو, پردے کو عیب سمجھو. تو یہ چیزیں کچھ تھی. ایک تو پہلا چیز پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایڈوائز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس کو دماغ میں رکھ کے اپن فالو کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا غصہ آنے پہ, خاموش ہو جانا غصہ آنے پہ, اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا, بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس کے کیا فائدہ ہے, غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کیا کیا فائدے ہو سکتے وہ یاد کر لینا فوراً. اور پھر وضو کا جیسا بتے کہ وضو بھی کر لینا غصہ آنے پہ, اور اس سے ہٹ کے, احادیث سے ہٹ کے جگہ چھوڑ کے چل جاؤ, کہیں اور چل جاؤ, بہت ایزی ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی بھی میرے بھائی یاد رکھو غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور کبھی بھی دیکھو آپ دوستوں سے پوچھو, ارے انہیں بہت غصے والا ہے, شارٹ ٹیمپر ہے, ایسے لوگوں کو پسند کرتے لوگ نہیں کرتے. بچے کیا بولتے معلوم, اپنے پیرنٹس کو زیادہ ہی غصے والا ہٹلر ہے بولتے. ہٹلر نام رکھے کئی بچے ہمارے ٹائم پہ بھی, ارے استاد ہٹلر ہے یار انہوں, ارے بھائی ڈینجر ہے انہوں, کرنل صاحب کہاں ہیں یار, گھر میں ہے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا بھائی, ایسا آج کا دور تو ایسا ہے. میں خاص طور پہ پیرنٹس اگر دیکھ رہے ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ دوستوں کے جیسا رہو, اور اولاد بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوستوں کے جیسا رہو. غصہ جو ہے نا کرو, ماں باپ کا کام ہے غصہ کرنا, اگر سے بچے خرابی کرے تو. اب جا کے ماں باپ کو فتوے مت دو, غصہ نہیں کرنا ہے, دیکھو کہاں ہے, نہیں. ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بولے, 10 سال کا ہوگا تو نماز کے لیے مارو, بول تو 55 سال کے پھسلے نہیں توڑ دینا ہے, تھوڑا سا تو جو ہے غصہ کرنا, لیکن اس کے جو شرائط ہے پورے وہ فلفل ہونا. کئی ہو رہا, کیوں ہو رہا غصہ, اور اکثر اپنے پاس کیا ہوتا معلوم, ذاتیت پہ آتا غصہ. میرے کو گالی دے تو غصہ آتا, اللہ کو گالی دے تو غصہ نہیں آتا. ہوتا نہیں ہوتا, میرے کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اس پہ بات ہوئی تو غصہ آتا. اللہ کی جو ہے نا گھر میں اپنے نافرمانی ہوتی, اپنے گھر میں جو ہے نا اللہ کے آیتوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, حدیثوں کو ٹھکرایا جاتا. اپن کو جب غصہ نہیں آتا, سب ہنس مل کے خوشی سے بیٹھتے, اچھے سے مل کے رہتے. میری بات میں بولا نا, وہ میں بولا تو نہیں پکائے, میں بولا تو ایسا نہیں کرے, میں یہ لاؤ بولے تو نہیں لاتے, یہاں پہ لڑے, یہاں غصہ. تو یعنی آپ کو اپنی ذات اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے غصہ آتا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے, آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں پر غصہ کرنا چاہیے, جو حلال ہے, جو اللہ کے نزدیک جہاں کرنا چاہیے, اللہ وہیں پر غصہ کرنے کی ہم کو جو ہے ہدایت دے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے غصے سے اور اس کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.